خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، قرب و جوار سے، دور دراز سے اس اہم دینی مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، جامعہ قاسمیہ کھروڑ کے موقر اساتذہ کرام اور اہالیان کھروڑ، اس وقت ہم سب کے لیے بڑی مسرت کا مقام ہے کہ ہم عالم اسلام کے نامور عالم دین، شہرا آفاق خطیب، جن کو اردو اور عربی زبان پر یکساں قدرت حاصل ہے اور جنہوں نے محض خطابت کی بنیاد پر دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے، جو اپنی حق گوئی اور بے باکی کے اندر مثالی حیثیت رکھتے ہیں، ایسے حضرت مولانا سید سلمان حسینی دامت برکاتہم العالیہ کو سننے کے لیے، ان کی زیارت و ملاقات کے لیے اس وقت ہم سب جمع ہیں. جس چائے کے بننے میں پینے میں انتظار زیادہ کرنا پڑے، اس چائے کی پیالی ہاتھ میں آنے کے بعد اس کی لذت زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو حضرت انشاءاللہ قریب ہی ہیں اور بہت جلد ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوں گے اور ہمیں نظارہ دید سے سرشار کریں گے. تب تک ہم مجلس کی افتتاح کے لیے جامعہ قاسمیہ کے استاد محترم جناب قاری صوبان صاحب زید مزدہو سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ترتیلاً تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله
ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. ہم لوگ حضرت قاری صاحب کی تلاوت سے محظوظ ہو رہے تھے. اس تلاوت میں ہم سب سامعین شبنم و اوس کی ٹھنڈک اور قند و نبات کی مٹھاس محسوس کر رہے تھے. قرآن کریم کی خصوصیت یہی ہے کہ اس کتاب کو کبھی کہنگی نہیں لگتی. یہ پرانے پن کی سطح سے بہت ماورا اور بلند کتاب ہے. اسے جتنی مرتبہ پڑھا جائے، جتنی مرتبہ سنا جائے، ہر مرتبہ پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی ایک نیا لطف، ایک نیا کیف اور اپنے دل کی دنیا میں ایک ہلچل اور کھلبلی محسوس کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں محبت قرآنی پیدا فرمائے. قاری صاحب جن آیات کی تلاوت فرما رہے تھے ان میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف بیان کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ عالم انسانیت کے لیے ایک عظیم رہبر اور بے مثال رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے واسطہ ایمان نہیں بلکہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ جو انشاءاللہ عن قریب کوسمبا میں تشریف لا رہے ہیں، ان کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم سب کے لیے مدار ایمان ہے. ماہر القادری نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو وہ ہستی ایسی ہے کہ اس کی تعریف میں جب سے وہ ہستی پیدا ہوئی، ماریز وجود میں آئی، تب سے لے کر آج تک
لوگ رطب اللسان رہے ہیں اور الگ الگ انداز سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کیے ہیں اور اپنی محبت کی تسکین کا سامان تلاش کیا ہے، لیکن یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ بڑی سعادت ہوگی کہ اس مجلس کے اندر اس عظیم ہستی کا عطربیز تذکرہ چھیڑا جائے جس کے لیے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جامعہ کے استاد محترم قاری عبدالرحمن صاحب روی کے ایک چھوٹے سے فرزند انیس سلمہ ہو۔ وہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ کلام پیش کریں، اور آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ اس نئی کلی کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو پھول بننے کا موقع دیں گے۔ السلام حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله اسم محمد صلى الله حق الله حق الله حق الله حق الله نور ہدایت جب چمکا صلی علی کا شور ہوا، سب نے مل کے یہی کہا حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ اسم محمد صلی اللہ لا حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ میرے نبی کا ہے مقرا چاند بھی جس پر ہے شہدا اسم محمد صلی اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ آپ کا تیبہ مثل جنا اور پسینہ مستحنا چاند سے بھی روشن تلوالا الہ الا اللہ آپ کا تیبہ مثل جنا اور پسینہ مستحنا چاند سے بھی روشن تلوالا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ اسم محمد صلی اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ آپ وقار دین مبین آپ سا کا کوئی نہیں آپ کے لیے زیر نگی چاہے فلک ہو چاہے زمین آپ وقار دین مبین آپ سا کا کوئی نہیں آپ کے لیے زیر نگی چاہے فلک ہو چاہے زمین آپ سے آنگن مہک اٹھا ختم ہوئی ظلمت کی گھٹا بچہ بچہ کہنے لگا حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ اسم محمد صلی اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے حسبی
ربي جل الله ما في قلبي إلا الله اسم محمد صلى الله حق الله حق الله حق الله حق الله کیا شان تمہاری امت کی او اقصد لی عظمت جس کو کرتے ہیں تمنا جس کے لیے روح اللہ کلیم اللہ کیا شان تمہاری امت کی او اقصد لی عظمت جس کو کرتے ہیں تمنا جس کے لیے روح اللہ کلیم اللہ فخر رسول محبوب خدا آپ سا کوئی ہوگا کہاں اسم محمد صلی اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ اسم محمد صلی اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حفاظت کشی امت کے لیے غالب سنی پاتل بھی سے معراج میں کی بخشش کی دعا یا اللہ یا اللہ حفاظت کشی امت کے لیے غالب سنی پاتل بھی سے معراج میں کی بخشش کی دعا یا اللہ یا اللہ فخر رسول محبوب خدا آپ سا کوئی ہوگا کہاں اسم محمد صلی اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ اسم محمد صلی اللہ حق اللہ حق اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاء اللہ حسب توقع الحمدللہ ہمارا بدر منیر اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ مطلع افق پر جلواگر ہے اور ہم سب ان کی زیارت سے محظوظ اور مستفید ہو رہے ہیں. ابھی جو طالب علم نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے الحمدللہ حسب توقع ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور جناب سلیمان بھائی کھولا کی طرف سے ان کو 500 روپے بطور انعام پیش کیے جا رہے ہیں. جزاہ اللہ تعالی. نعت پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر کیے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیتوں میں سے ایک عظیم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے اندر ایسے افراد پیدا فرمائے جو ہر دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے اور جنہوں نے حق کی ترجمانی کے باب میں، حق گوئی کے باب میں، احقاق حق اور ابطال باطل کے سلسلے میں کسی قسم کی لیپا پوتی اور مصلحت کوشی سے کام نہیں لیا. قاری صاحب کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر اگر کسی شخصیت میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ شخصیت اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. حضرت دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس
ان کی اس سلسلے نسب کی نسبت سے کہ ان کی رگوں میں الحمدللہ حسینی خون دوڑ رہا ہے، یہ مزاج عطا فرمایا ہے کہ تکلف برطرف قاتل کو قاتل لکھ دیا جائے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے اقبال کے الفاظ میں کہ آئین جواں مردہ حق گو ایو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ بس کلیمی اور حکیمی کے فرق کے ساتھ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور آپ کے مشن کے حامل ہیں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بین الاقوامی سطح پر آپ کو وہ حیثیت عطا فرمائی ہے کہ عالم اسلام کے سلسلے میں آپ کی رائے کو قدر اور وقت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ شیر اسلام یہاں سے جب للکارتا ہے تو مغرب کی گود میں بیٹھی ہوئی بھیڑوں اور بکریوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ عالم اسلام کو اس وقت جس زبوں حالی کا عالم اسلام شکار ہے، اس حالت پر کس نے پہنچایا؟ کہنا چاہیے کہ عملی ارتداد سے اس کا سلسلہ شروع ہوا، فکری ارتداد سے گزرا، اور اب حالت یہ ہے کہ نوبت اعتقادی ارتداد تک پہنچ رہی ہے۔ جب یہ شیر اسلام یہاں رہتے ہوئے، اس بتکدے ہند میں رہتے ہوئے عالم اسلام کی عملی، فکری اور اعتقادی ارتداد کے بارے میں اس قدر فکر مند ہے، تو جس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا آشیانہ رکھا ہے، جو آپ کے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، اس ملک کے مسلمانوں کے بارے میں، ان کے عملی اور فکری ارتداد کے سلسلے میں مسلمانوں کی حضرت کی قلب کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اس نشست میں جہاں طلباء بھی ہیں اور کثیر تعداد میں اطراف سے عوام بھی شریک محفل ہیں، ہمارے دل کی خواہش یہ ہوگی کہ حضرت اس مجلس کے اندر خصوصاً اہل ہند کی عملی اور فکری ارتداد، اس کے اسباب اور اس کے ازالے کی جو تدابیر ہو سکتی ہیں، اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ ہماری ٹرین اپنے متعینہ وقت سے گو 1 گھنٹہ لیٹ چل رہی ہے، لیکن یہ حضرت کی مقبولیت کی بات ہے کہ حضرت کی تاخیر نے مجمع کو گھٹایا نہیں، بلکہ الحمدللہ اس مجمع کو بڑھا دیا ہے۔ میر کے الفاظ میں غور پہ جب تک وہ گلندام نہ آیا، ہم خاک کے آسودوں کو آرام نہ آیا۔ حضرت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور انشاءاللہ ہم کو اپنے ملفوظات سے مستفید فرمائیں گے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، دور سے سننے والے ایمانی بھائیوں اور بہنوں، آج جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اللہ کے نظام کا یہ ایک حصہ ہے، اور نظام الہی جن و انس کی تخلیق کے بعد سے انسانوں اور جنوں کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ ان کی موت اور ان کی زندگی کو وہ وجود ہی اس لیے عطا فرمایا گیا کہ وہ آزمائش کے مرحلوں سے گزارے جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
اللہ نے موت کو بھی وجود عطا فرمایا اور زندگی کو بھی وجود عطا فرمایا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ تمہاری آزمائش کی جائے، دیکھا جائے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ لہذا یہ زندگی آزمائشی زندگی ہے، امتحانی زندگی ہے، ایک جانچ ہے جس سے جن و انس گزر رہے ہیں، اور وہی ہیں جن کو اللہ نے اپنی شریعت کا، اپنے نظام کا مکلف بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنا قانون عطا فرمایا ہے۔ مسئلہ جن و انس کا ہے، جن مخفی مخلوق ہیں، لیکن وہ بھی انسانوں کے اس سلسلے میں تابع ہیں کہ جو خلافت عرضی انسان کو عطا کی گئی ہے، جن اس خلافت عرضی کے شہری ہیں اور انسانوں کے مقابلے میں نمبر 2 کی مخلوق ہے، تو وہ اور انسان یہ دونوں ہی اللہ کے مخاطب ہیں، دونوں ہی پیغمبروں کے مخاطب ہیں، دونوں ہی تمام نازل ہونے والی کتابوں کے مخاطب رہے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس پوری دنیا کے لیے آخری نبی کی بعثت ہو جائے، آخری نبی کو برپا کر دیا جائے، تو اب جن و انس آخری نبی کے مخاطب ہو گئے۔ پچھلی تمام شریعتوں کو مجموعی طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے، پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کو اس حیثیت سے اتارا گیا کہ اب یہ آخری کتاب ہے، دستوری کتاب ہے، قانونی کتاب ہے، یہی کتاب اب مرجع ہے، یہی ملجأ و مأویٰ ہے۔ اب اسی کتاب کے ذریعے سے مسائل حل کیے جائیں گے، فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کو یہ حیثیت امت مسلمہ کے لیے تو دی ہی گئی ہے، پوری انسانی برادری کے لیے دی گئی، تمام جنوں کے لیے دی گئی۔ قرآن پاک میں سورۃ الاحقاف میں اور سورۃ الجن میں جنوں کی طرف سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے اس آخری کتاب کے نزول کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو وہ اتنا متاثر ہوئے کہ ایمان لے آئے اور فوراً اپنے علاقوں میں چلے گئے جہاں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور لوگوں کو اس اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اس سلسلے کو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بالخصوص سورۃ الاحقاف و سورۃ الجن میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے، جو اولین طور پر مخاطب ہیں، جن میں سے نبی کا ہی نہیں، ایک آخری نبی کا نہیں، تمام پیغمبروں کا انتخاب کیا گیا، اور ہمیشہ انسانی پیغمبر کو جنوں کا بھی پیغمبر بنایا گیا۔ جن ہمیشہ تابع ہیں، وہ متبوع نہیں ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا قرآن پاک میں اظہار فرمایا گیا، اور آخری دور کے لیے اب جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جو مکلف قرار دی گئی ہیں، سبھی سے یہ خطاب وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے رہا ہے، قرآن سب کے لیے اتارا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ یہ نقطہ جب ذہن میں موجود رہے گا تو پھر ہم یوں سوچیں گے قرآن انسانی دنیا کے لیے قانون ہے، مسلمانوں کا صرف قانون ہے، عالم عربی کا قانون ہے، عالم اسلام کا قانون ہے، جزیرۃ العرب کا قانون ہے، مصر و شام و عراق کا قانون ہے۔ بات صرف پھر ذہن میں یہ نہیں ہوگی، قرآن پاک ہی امریکہ کا قانون ہے، یورپ کا ہے، آسٹریلیا کا، افریقہ کا اور ایشیا کا۔ دنیا میں جتنے بھی اہل مذاہب ہیں، دنیا میں جتنی بھی برادری کے لوگ ہیں، جتنے بھی رنگ اور نسل کے لوگ ہیں، قرآن بغیر کسی تفریق کے اس بنیاد پر کہ وہ آدم کے بیٹے ہیں، حوا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور وہ اللہ کے بندے ہیں اور پیغمبر ان میں مبعوث کیے گئے ہیں، اس لیے ان سب کو قرآن پاک مخاطب کرتا ہے، ان کے لیے اتارا گیا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے متعارف ہوئی۔ آپ نے اس بات کو کھل کر واضح فرمایا۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے انہوں نے بھی یہی کیا، لیکن ایک
عرصے کے بعد صورتحال ایسی تبدیل ہو گئی کہ مسلمانوں نے اپنے ارد گرد حصار باندھ دیا، دیواریں اٹھا دی، قلعہ بند ہو گئے، اور اپنے قلعوں پر انہیں فخر ہونے لگا۔ ہمارے مدارس قلعے ہیں، مساجد قلعے ہیں۔ اگر قلعے ہیں اس معنی میں کہ یہ چھاونیاں ہیں جہاں فوج کی تربیت ہوتی، تو پھر اس چھاونی سے نکلنا چاہیے۔ بارڈر سیکورٹی کا مسئلہ ہو یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو یا کہیں پر بھی تحفظ کا مسئلہ ہو، تو پھر قلعے کی اس فوج کو یہ کام کرنا چاہیے۔ قلعے میں اسے رہنا اور اسی میں زندگی گزارنا، یہ تو فوج کے مشن کے خلاف ہے، یہ تو حفاظت کرنے والے افراد کے نظام کے خلاف ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے کو قلعہ بند کر لیا اس معنی میں کہ باہر سے ہمیں سروکار نہیں ہے، ہمیں اس اپنی اندر کی زندگی سے سروکار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے، اور اس مغالطے سے جو ایک سیلاب شروع ہوا تھا دعوت اسلامی کا اور غلبہ اسلامی کی جد و جہد کا اور تعارف اسلامی کا، اس پر روک لگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو ابتداءً صدا لگائی گئی جزیرۃ العرب کے اطراف و اکناف میں، اور جزیرۃ العرب کے اطراف و اکناف میں صدا لگانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ یہ کہ مکہ بہت بڑی منڈی تھا۔ مکے میں شام سے تجارت کرنے والے، یمن سے تجارت کرنے والے، ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرنے والے مسلسل آتے تھے، رابطے میں رہتے تھے، جن کا تذکرہ سورہ ایلاف میں فرمایا گیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ایک گرمی کے زمانے کا سفر ہوتا تھا شام کے رخ پر، اور ایک سردی کے زمانے کا سفر ہوتا تھا یمن کے رخ پر، اور یہ دونوں سفر بنیادی طور پر تجارتی ہوتے تھے اور کبھی سیاحتی ہوتے تھے۔ اور ان سفروں کی وجہ سے جو افراد بھی مکہ مکرمہ سے نکلتے تھے، جب وہ سیریا پہنچتے تھے تو سیریا میں وہ چرچز کے پادریوں کو بھی دیکھتے تھے، وہ وہاں کے جو پیٹریارکس ہوتے تھے ان سے بھی واقف ہوتے تھے، اور بیت المقدس میں جو پوپ صاحب رہتے تھے یا ہمس میں جو سیرین حکومت کا ایک مرکز تھا، وہ ان سب سے واقف تھے۔ وہ تجارت کرتے تھے عیسائیوں سے، ان سے ان کے ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور یمن وہ جاتے تھے تو یہودیوں سے، نجران میں ان کی ملاقاتیں، اور یمن کے دیگر علاقوں میں اور وہاں کے بھی عیسائیوں سے، کہ نجران عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی اور یمن کا شمالی علاقہ تھا، اس لیے یہ سفر کرنے والے عیسائیوں سے ملتے تھے، یہودیوں سے ملتے تھے۔ رہ گئے مشرکین اور ان کے مختلف عقائد اور ان کے طرح طرح کے بت اور ان کے دیوتا اور ان کی دیویاں اور ان کی پوجا پاٹ کے مراکز، وہ بھی ان کے سامنے آتے تھے۔ تو مکہ مکرمہ میں جو بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جا رہی تھی، پہاڑ کی چوٹیوں پر اور وادیوں میں اور بازاروں میں اور میلوں ٹھیلوں میں، وہ بات ایسی تھی جو ہر جگہ پہنچ رہی تھی۔ وہ یمن پہنچ رہی تھی، وہ بحرین پہنچ رہی تھی، وہ عمان پہنچ رہی تھی، اور وہ عراق کے جنوبی بارڈر تک اور سیریا کے جنوبی بارڈر تک پہنچ رہی تھی۔ اس اعتبار سے تقریباً 10 لاکھ مربع میل کا جو علاقہ تھا جس کو جزیرۃ العرب کہا گیا تھا، اس کے خطے خطے میں بات پہنچ رہی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ مکہ مکرمہ میں اسلام کو زیر کرنے، کرش کرنے، کچل دینے کی کوششیں ہو رہی تھی، اور یہ کوششیں ہاتھ و پیر سے بھی ہو رہی تھی کہ مارا جا رہا تھا، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا تھا، انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، رسی باندھ کے کھینچا جا رہا تھا، یہ سب تو جسمانی اعتبار سے ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت کا جو میڈیا تھا وہ بھی اتنی زبردست پروپیگنڈا مہم چلا رہا تھا کہ کوئی وقت رات و دن کا ایسا نہیں تھا کہ میڈیا کام نہ کر رہا۔ اس دور کا جو میڈیا تھا ظاہر ہے کہ اس کا تعلق زبان سے تھا، اور زبان کی شاعری اور زبان کی نثر اور زبان کی خطابات اور زبان کے ذریعے سازشیں، کیا تھا جو نہیں ہو رہا تھا۔ قرآن پاک میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، بلکہ اگر کہا جائے کہ قرآن کے بڑے حصے میں ان کی پروپیگنڈا مہم کے حوالے ہیں،
بالکل ابتدائی دور میں جب سورۃ المدثر نازل ہوئی، اس سے پہلے جو صورتحال تھی کہ پوری برادریاں مل کر ولید ابن المغیرہ کے پاس آئیں اور ان سے یہ کہا کہ آپ کوئی ایسی بات کہیے قرآن کے بارے میں کہ جس کو ہم لوگ پروپیگنڈا مہم کے طور پر چلائیں، ہم لوگ قرآن سے کیسے دور کریں؟ قرآن تو چھاتا چلا جا رہا ہے، غالب آ رہا ہے، دلوں میں گھستا چلا جا رہا ہے، دماغوں کو تبدیل کر رہا ہے، روک کیسے لگائی جائے؟ ان کا جو اپنا عمل تھا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر و منکر یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سننا، شور مچاؤ، جب بھی کہیں آواز آ رہی ہو غل مچاؤ، ہنگامے کرو تاکہ تمہارے کانوں تک اس کے بول نہ پہنچیں، شاید تم غالب آ جاؤ۔ غلبے کی مہم یہ تھی کہ سننا نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک منفی اپروچ تھا، یہ ایک ایسا طریقہ تھا جو جاہلوں کا ہوتا ہے، جو پڑھے لکھوں کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے تو کسی چیز کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پھر کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ لیکن وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اجٹ تھے، ظالم تھے، تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا۔ لیکن اس موقف کی ہار ہو رہی تھی۔ جو بھی پڑھے لکھے یمن سے آتے، جو پڑھے لکھے عمان سے آتے، جو پڑھے لکھے بحرین سے آتے، جو پڑھے لکھے دیگر علاقوں سے آتے، وہ یہ محسوس کرتے کہ یہ الڑ پنے کا موقف ہے، یہ جاہلوں کا موقف ہے، سننا چاہیے، سننا چاہیے۔ ابو ذر غفاری غفار قبیلے سے متاثر ہو کر آئے اور یہاں انہوں نے انتظار کیا حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات کا، اور پھر ملاقات کی نوبت آئی اور پھر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، جس پر لوگ پل پڑے، ان کو مارا پیٹا، اور حضرت عباس نے ان کو چھڑوایا، پھر وہ واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ طفیل ابن عمرو دوسی آئے تو ان سے اسی دور میں یہ کہا گیا کہ محمد کی بات مت سننا، وہ جادوگر ہے، اگر تم نے ان کی بات سن لی تو بس خیریت نہیں ہے، تم بھی دیوانے ہو جاؤ گے، جیسے ابو بکر دیوانے ہیں، زید دیوانے ہیں، بلال دیوانے ہیں۔ تو ان کے سامنے ایسا منظر پیش کیا گیا کہ وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ حرم جاتے ہوئے آتے ہوئے کان میں بول پڑ جائے، تو انہوں نے روئی کے پھائے کان میں ٹھوس لیے، اور اس طرح وہ آتے جاتے رہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھتے رہے۔ دیکھتے تھے تو کیا جمال ہے، کیا حسن ہے، کیا رانائی ہے، کیا کشش ہے، کیا دل فریبی ہے، آپ کے قدم قدم سے دلکشی نظر محسوس ہوتی تھی۔ تو ان کے دل نے گواہی دی کہ لوگ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جادوگروں کے منہ پر ظلمت ہوتی ہے، تاریکی، سیاہی، نحوست، شور، بگڑے ہوئے لوگ، ابلیس کے بندے۔ جادوگری تو ایک ایسا فتنہ ہے جس کے چہروں پر اثرات پڑتے ہیں اور مارے مارے پھرتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں، اور یہ اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے جو انسانوں میں نرالا ہے اور جس میں اللہ نے کیسی کشش رکھی کہ دور سے دل کھینچا جا رہا ہے۔ آخر کسی موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مقدسہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے اور محو تلاوت تھے، تو طفیل ابن عمرو دوسی کے ضمیر نے گواہی دی کہ یہ صاحب حق ہے، کانوں سے روئی نکالی اور کان لگا دیے۔ بس پھر وہی ہوا جس کو لوگ کہتے تھے کہ جادو ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا جادو تھا، یہ قرآن کا جادو تھا، یہ نبی کا جادو تھا، یہ حلال جادو تھا، حرام جادو نہیں تھا۔ یہ وہ جادو تھا جو سر چڑھ کر بولتا تھا، یہ دل کو نخچیر کرتا تھا، دلوں کو اسیر کرتا تھا اور دماغوں کو گرفتار کرتا تھا اور باطن میں داخل ہو جاتا تھا، اور اس کے ذریعے انسان کا باطن ایک مرقع نور بن جاتا تھا۔ یہ ساری کیفیات طفیل ابن عمرو دوسی میں پیدا ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ وہ حقائق تھے جو سامنے آ رہے تھے۔ انہی حقائق کے سامنے آنے کی بنیاد پر مکہ مکرمہ کے جو ظالم تھے، جو بہت ہی ہٹ دھرم تھے اور جو اپنے شرک میں ملوث تھے اور ان کی عقلیں بیکار ہو گئی تھیں، اب وہ پریشان تھے کہ اس مہم کو کیسے آگے بڑھائیں، اور ولید ابن المغیرہ کے پاس پہنچے تھے اور اس سے یہ کہا تھا کہ بھائی کوئی بات ایسی کہیے کہ جس کو ہم لوگ چلائیں۔
تو قرآن کہتا ہے قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. بہت غور و فکر کیا اس نے، اور خدا کی اس پر مار پڑے کہ وہ اندازے لگاتا رہا، تکے بازی کرتا رہا، چہرے پر ایک رنگ آتا رہا اور جاتا رہا، اور ضمیر ساتھ دیتا نہیں تھا، لیکن وہ اسی مہم میں لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے، اور یہ جادو بھی کہیں سے سیکھا جا رہا ہے. مکے میں تو ایسا جادوگر بھی کوئی نہیں، معلوم نہیں کہاں سے یہ جادو لے کر آ رہا ہے. یہ وہ بات تھی جو ان کی شکست کا اظہار تھا. جب ڈاکٹر ناکام ہو جاتا ہے، حکیم ناکام ہو جاتا ہے اور سب پریشان ہو جاتے ہیں، تو آخر میں پھر یہ بات چلتی ہے کہ جادو ہو گیا، پھر عاملوں کی تلاش ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پر اسرار چیز ہے، بہت ہی سیکریٹ ہے، اس میں مسئلہ مادی دواؤں سے نہیں چلے گا. یہ لوگوں کی ایک بیماری ہے اور اس طرح ان کا ذہن چلتا ہے. وہاں پر بھی اس نے دیکھ لیا کہ قرآن کا مقابلہ نہ شعراء کی شاعری کر پا رہی ہے، نہ خطبہ کی خطابت کر پا رہی ہے، یا نثر نگاروں یا نثر کے بولنے والوں کی نثر کر پا رہی ہے. سب فیل ہو گئے، سب ڈھیر ہو گئے. جن شاعروں کا حال یہ تھا کہ ان کے قصیدوں کو ایسی عزت دی گئی کہ کعبہ مقدسہ کی دیواروں پر وہ قصیدے لٹکائے گئے، اور پورے عرب نے ان کی شاعری کا اعتراف کیا، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. لیکن قرآن پاک جب اترنا شروع ہوا تو شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی، وہ گویا بے زبان ہو گئے. اب ان کے اندر یہ طاقت نہیں رہی کہ وہ قرآن کا مقابلہ کرے، اور قرآن پاک ان کو زج کرتا رہا، چھیڑتا رہا، جھنجھوڑتا رہا کہ اگر تمہیں شک ہے تو پھر تم اس قرآن پاک کے مقابلے میں، اس ایک سورے کے مقابلے میں ایک سورے پیش کر کے دکھا دو. پہلے کہا گیا تھا کہ پورے قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، پھر کہا گیا تھا کہ اچھا 10 صورتیں لا کر پیش کرو، پھر آخری نمبر پر یہ کہا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ مقابل کی پیش کر دو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کا مقابلہ کر لو، وَالْعَصْرِ کا مقابلہ کر لو، قُلْ هُوَ اللَّهُ کا مقابلہ کر لو. اس ایک سورے کے اندر جو مضامین کا سمندر ہے اور جو بجلیاں کون رہی ہیں، اور اس کے الفاظ کے اندر جو طاقت و تاثیر ہے، اور اس کے جملوں کی جو ساخت و پرداخت ہے، اور اس میں اللہ کے مضامین کی جو طاقت اور قوت ہے، لاؤ دکھاؤ. دنیا جانتی ہے کہ 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے، 23 سال کے عرصے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کسی کے اندر یہ ہمت و جرأت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن پاک کا مقابلہ کرتا اور کسی سورے کے متبادل سورے کو پیش کر دیتا. اور پھر اس وقت سے آج تک جب 1438واں سال چل رہا ہے ہجری کا، آج تک کسی کو یہ ہمت نہیں ہو. اور جس نے یہ ہمت کی، مسیلمہ الکذاب نے، یا کسی دور میں متنبی نے، یا کسی نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے، تو اس کا اتنا مذاق اڑایا گیا، اتنی پھپتی ہوئی، اتنی ہنسی اڑائی گئی کہ وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا. اور کسی بھی حیثیت سے کسی نے مقابلے کی کوئی چیز نہیں پیش کی. یہ خود قرآن کا جیتا جاگتا معجزہ ہے. یہ قرآن پاک کی وہ دلیل ہے، بالکل ایسی جیسے سورج کے نکلنے کی دلیل سورج کی روشنی ہے، ویسے قرآن پاک کی روشنی، قرآن کا نور، قرآن کی تاثیر، قرآن کے اندر بیان کردہ واقعات، قرآن کا قانون، قرآن کا لوگوں پر اثر، یہ سارے ایسے معجزات ہیں جن معجزات کا مقابلہ کرنے کی کسی میں سکت نہیں. بہرحال نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمائے گئے پوری دنیا انسانیت کے لیے، اور پہلا کام آپ کو اللہ کی طرف سے پوری دنیا پر غلبے کے لیے، اسلام کے نظام کو غالب کرنے کے لیے، صرف پھیلانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ لوگ کچھ دیندار بن جائیں، نمازی بن جائیں، روزے دار بن جائیں، کچھ اچھے بن جائیں، کچھ نیک بن جائیں، کچھ متقی بن جائیں. یہ تو وہ مشن تھا جو حضرت عیسیٰ کا تھا مثلا، اور سابقہ ان انبیاء کا تھا
جو انبیاء کرام دنیا میں دین کے غلبے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے بلکہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن آخری نبی کے بارے میں اللہ نے خود جو فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ ہے اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین برحق دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مقصد ہے، یہ غرض و غایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اور جب یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ مکی دور میں کر دیا گیا تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان ہو یا آپ کی نبوت کی عالمیت کا اعلان ہو یا رسالت کے دوام کا اعلان ہو، اس کے خلود اور ہمیشگی کا اعلان ہو، ان تمام اعلانات کے ساتھ یہ اعلان بھی واضح طور پر کر دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ اعلان کر دیا گیا تھا تو اب اسی اعلان کے مطابق عمل ہونا تھا، جو بھی قدم اٹھانا تھا اس قدم کو اٹھاتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی تھی کہ مسئلہ صرف ایک بھکتی تحریک کا نہیں، مسئلہ صرف فرد کے صلاح کا نہیں، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس دین متین کو پوری انسانیت تک پہنچا کر اس کو اس دنیا میں غالب کرنا ہے کہ یہی اللہ کا قانون، یہی اللہ کا دین، یہی اللہ کا اختیار کردہ نظام ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کے کوئی پیرالل اور اس کے برابر اور ہمسر نہیں ہے، یہی تنہا دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے سب تک اس کو پہنچنا چاہیے، اور پہنچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن پاک سے سب سے پہلے تمام انسانوں کو متعارف کرانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو لوگ ضلال مبین میں تھے، گمراہ بالکل آخری درجے میں بھٹکے ہوئے، جن کو راستہ ہی نہیں سجائی دے رہا تھا، اور امی تھے، الٹریٹ تھے، بے پڑھے لکھے، الف با تا بھی نہیں پڑھنا جانتے تھے، بس اپنی ماں سے اور باپ سے بچوں نے جو زبان سیکھی وہ بولتے تھے، لیکن اگر پڑھنے کے لیے کوئی تحریر دی جائے تو پڑھنے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی، اکثر و بیشتر میں نہیں تھی۔ ایسے لوگوں کے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان بعثت ہوئی، اکیلے مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، غار حرا میں اکیلے مسلم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، آپ کو مسلم بنایا، مومن بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، سید الاولین والآخرین بنایا، اور کیا کیا بنایا۔ تو ایک انتخاب سے آپ کو زمین سے آسمان پر اٹھا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے ذریعے سے آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجہ کو مؤمنہ بنایا گیا۔ پھر خدیجہ اور آپ دونوں مل کر جب ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے، جنہوں نے عیسائیت اور یہودیت کا اور تورات اور انجیل کا اچھا مطالعہ کر رکھا تھا، عبرانی زبان جانتے تھے، سوریانی زبان جانتے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، اور ان کا درس ہوتا تھا جس میں کچھ لوگ شریک ہوتے تھے اور وہ تورات اور انجیل کے معنی عربی میں بتاتے تھے۔ ان کے پاس حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، تو ورقہ ابن نوفل نے جو واقعہ غار حرا کا سنا تو وہ چیخ پڑے، خدا کی قسم تمہارے پاس وہی فرشتہ جبرائیل امین آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، جو عیسیٰ کے پاس آیا۔ اس لیے تیسرے نمبر پر مسلمان ورقہ ابن نوفل ہوئے۔ اب ورقہ ابن نوفل اور خدیجہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بانی مبانی بنایا گیا اور جن کا انتخاب فرمایا گیا، ان کے عزیز پرانے دوست اور ساتھی ابو بکر مسلمان ہوئے۔ گھر میں خدمت کے لیے جو ایک زمانے سے رہ رہے تھے زید ابن حارثہ، وہ مسلمان ہو گئے۔ علی جو گھر میں بچے کی طرح پل رہے تھے، ابھی 10 سال کے تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو قافلہ ایک سے شروع ہوا اور کارواں بنتا چلا گیا۔ پھر یہ افراد
اپنے طور پر بھی اس کارواں کو آگے بڑھاتے رہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بات کرتے رہے. پہلے ایک خفیہ مرکز حضرت ارقم کے گھر میں قائم کیا گیا. 3 سال تک یہ تحریک چلتی رہی اور مرکز حضرت ارقم کا گھر رہا. 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ حکم ہو گیا کہ بس اب ہانکیں پکارے علل اعلان دعوت کو پیش کیا جائے. یعنی لاکھوں کی تعداد میں جو غیر مسلم یہاں بسے ہوئے ہیں اور جو توحید سے بالکل ناآشنا بن گئے ہیں، نماز سے جن کا کوئی سروکار نہیں رہ گیا ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے اور ان کی بھی تصویریں کعبے کے اندر اس طرح بنائی ہیں کہ نعوذ باللہ لگتا ہے کہ وہ بھی مشرک تھے، وہ پاس سے نکال رہے ہیں. اس طرح کعبے کی دیواروں پر ان کی تصویریں بنائی گئی تھی، تو حلیہ ہی بدل دیا گیا تھا. ایسے تمام لوگوں کو پکارنا تھا، بلانا تھا، اور جو قرآن پاک محمد عربی علیہ السلام پر اتارا جا رہا تھا وہ قرآن ان کو سنانا تھا. تو یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم کا تعلق کس سے ہے؟ ان سے ہے جو مندروں میں، جو گرجا گھروں میں، جو کلیساؤں میں، جو بازاروں میں، جو سپر مارکیٹس میں، جو فلموں کی دنیا میں، میلوں ٹھیلوں میں ہے. ان کو سنانے کے لیے کتاب اتاری گئی. یہ کتاب صرف مکتب میں کیوں رہ گئی؟ صرف مدرسے میں کیوں رہ گئی؟ یہ صرف تراویح میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کا چرچا اور تذکرہ کیوں نہیں لوگوں کے سامنے؟ یہ انحراف کیسے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن صاف طور پر اور بار بار یہ بتا رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2500 سال پہلے جب دعا مانگی تھی کہ اللہ ایک ایسا نبی اسماعیل کی اولاد میں برپا کر دے جو سب سے پہلے ان کے اولاد کے سامنے قرآن پاک تیرے کلام کی آیات کی تلاوت کرے. انہوں نے بھی یہ دعا مانگی. پہلا کام یہ ہے کہ تمام انسانوں تک، تمام غیر مسلموں تک، تمام دیہاتیوں تک، تمام شہریوں تک، تمام یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس تک، تمام سوامی اور پنڈت اور فادر اور پیٹریارک اور بشپ اور پوپ اور وغیرہ وغیرہ جو بھی القاب اور آداب رکھتے ہیں، جس حیثیت سے بھی وہ ہیں، ان سب تک پہلے قرآن پہنچانا ہے. یہ اسلام کا مشن ہے. اسی لیے نبی کی بعثت ہوئی. نبی کی جو کام بیان کیے گئے ان میں پہلا کام قرآن پاک میں 4 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں، 1 مرتبہ سورہ آل عمران میں، 1 مرتبہ سورۃ الجمعہ میں. 4 مرتبہ اللہ میاں نے اس کو مکرر سے کرر 4 کرر ذکر کیا. اور اتنی اہمیت کے ساتھ جب اس کا تذکرہ ہوا ہے تو اب مجھے بتائیے کہ مسلمان اس سے غافل کب ہوئے، کیوں ہوئے، کیسے ہوئے؟ اتنی واضح بات. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اسی سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن چونکہ معجزہ ہے اور معجزے کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ وقت کے حکمراں بھی لرز جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ وہ لاٹھی تھی اور وہ ید بیضا تھا جو طور پہاڑ کے دامن میں ان کو عطا کیا گیا تھا. اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ جاؤ فرعون کے سامنے اور اس کو دعوت توحید دو. تو انہی 2 معجزات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام مصر واپس پہنچے تھے اور فرعون کے دربار میں پہنچ کر انہوں نے حق کی بات کہی تھی. اور جب اس نے کہا کہ تم دعویٰ کرتے ہو اپنی نبوت کا اور کہتے ہو ہمارے پاس نشانی ہے، دکھاؤ نشانی، تو انہوں نے لاٹھی پھینکی تھی جو سانپ بن گئی. اور اس کے بعد اس معجزے کا جو اس پر اثر پڑا کہ اس کے اوسان ختم ہو گئے. تخت چھوڑ کر وہ پیچھے بھاگنے لگا اور چیخنے لگا کہ تم جادوگر ہو، تمہارا بھائی بھی جادوگر ہے، تم اور موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہو، تم چاہتے ہو حکومت چھین لو ان سے. یہ اثر تھا معجزے کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے وہ ایسا اثر رکھتے تھے کہ جو آپ کے دشمن تھے، بنی اسرائیل کے افراد، آپ کی جان کے دشمن تھے، کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کا گریبان پکڑ لیں، آپ پر ہاتھ اٹھا دیں. ایک ایسا رعب، ایک ایسی دہشت، ایک ایسا غلبہ، ایک ایسا جلال اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ
بنی اسرائیل کے مجمعوں میں تقریر کرتے تھے اور ایسا للکارتے تھے اور جھنجھوڑتے تھے، کہتے تھے اے سانپوں کے بچوں، اے سانپوں کے بچوں، اے منکروں اور دل و دماغ کے بندشوں والوں، تم نے اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا، تم نے خدا کے قانون کو توڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کے وہ بچپن سے دشمن تھے ان کو للکارتے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جواب دے۔ مجلس سے بھاگ جائیں، بائیکاٹ کریں، یہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی مقابلہ کر سکے۔ ایدناہ بروح القدس، ہم نے روح القدس جبرائیل امین کے ذریعے عیسیٰ کو تائید اور تقویت عطا کر رکھی، لہذا حضرت جبرائیل کی معیت اور ان کی تائید کا یہ اثر تھا کہ لوگوں پر ہیبت طاری۔ خوب یاد رکھیے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے معجزات کا یہ اثر تھا اور حضرت موسیٰ کے معجزوں کا اثر تھا اور حضرت صالح کی اونٹنی کا جو بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی اثر تھا، تو قرآن جو آخری معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے، جیتا جاگتا معجزہ ہے، سب سے زیادہ مؤثر معجزہ ہے، اس کا اثر کیوں نہیں ظاہر ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ قرآن پاک کو بطور معجزہ نہ پڑھا جا رہا ہے، نہ پڑھایا جا رہا ہے، نہ سنایا جا رہا ہے، نہ پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کو ایک مذہبی کتاب کے طور پر، ایک مقدس متبرک کتاب کے طور پر پڑھا جا رہا ہے، اس کا ادب ملحوظ رکھ رہے ہیں بہت سے لوگ، لیکن قرآن پاک کو اس حیثیت سے نہیں پڑھا جا رہا ہے کہ موسیٰ کی لاٹھی سے زیادہ طاقتور معجزہ ہے اور حضرت صالح کی اونٹنی سے زیادہ طاقتور معجزہ ہے اور دم عیسیٰ سے زیادہ طاقتور معجزہ ہے، اسے لوگوں نے فراموش کر دیا۔ لیکن عہد نبوی میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب اسے پیش کر رہے تھے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح طفیل بن عمرو دوسی مسلمان ہوئے۔ ابھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب، جو خطاب کے بیٹے عمر بڑے سخت مزاج تھے، وہ جو حضور کو ختم کرنے کے لیے تلوار لے کر چل رہے تھے اور پھر راستے میں ان کو نعیم ابن عماد نے موڑ دیا اور پھر وہ اپنے گھر پہنچے اور وہاں یہ معلوم ہوا کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے اور سمجھ میں آ گیا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دشمنی میں آگ بگولا ہو گئے اور بہنوئی کو مارا اور بہن کو مارا، یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ عمر جو اتنے زیادہ شدت والے انسان تھے اور جتنے جوش و جذبے میں گئے تھے اور یہ ارادہ تھا کہ اب بہن اور بہنوئی کو ہی قتل کر دیں گے، کیا ہوا جس وقت یہ بات سنی کہ قرآن پڑھا جا رہا تھا تو اب کہنے لگے اچھا مجھے بھی دکھاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ آپ کو ہم یوں نہیں دے سکتے، غسل کیجئے، پہلے پاک ہوئیے، پھر ہم آپ کو قرآن دکھائیں گے۔ اور آخر وہ اس پر بھی مجبور ہو گئے، وہ تن تنا سکتے تھے، دن دنا سکتے تھے، بہن پر غصہ ہو سکتے تھے، لیکن اندر سے وہ ڈھا چکے تھے، صرف ابھی اتنے ہی معجزے کے اتنے دور کے اثر سے ڈھا چکے تھے۔ اور اس کے بعد نہانے پر تیار ہوئے اور ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں جو اس وقت گھر میں پڑھی جا رہی تھی پیش کر دی، تو ایسا لگا جیسے بجلیاں کون رہی ہیں، کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ عمر جیسا طاقتور انسان، سخت دل انسان بالکل پسیج کے رہ گیا، اس کا دل خشیت الہی سے لبریز ہو گیا، اس پر اللہ کے جلال کا یہ اثر ہوا کہ اس کی انانیت اور نفسانیت ڈھیر ہو گئی۔ اب وہ ایک بندہ مومن بن چکا تھا، وہ حضور کا امتی بن چکا تھا، حضور کے تحفظ کے لیے وہ بے چین تھا۔ یہ قرآن کے معجزے کا اثر۔ نبی پاک علیہ السلام سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی اور نبی کی دشمنی سے بھرے ہوئے، گویا نبی کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، قرآن کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور قرآن کی وجہ سے کوئی ایک مسلمان نہیں ہوا، بے شمار لوگ قرآن کے سامنے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ اور اسی کی وجہ سے وہ بات تھی کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اس قرآن کو مت سننا، غل مچاؤ اور ہنگامہ کرو، سننے کے لیے تیار نہ۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نماز میں اور غیر نماز میں قرآن پاک بڑی خشیت کے ساتھ پڑھتے تھے، بلند آواز سے، تو ان کے گھر کے قریب سے کوئی گزرتا تھا تو کان لگا لیتا تھا۔ کافروں کو یہ ڈر لگا کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں کہیں ان کی تلاوت سن کر مسلمان نہ ہو جائیں، تو انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ اس راستے سے مت گزرو، اگر گزرو تو پھر اپنا تحفظ کرتے ہوئے گزرو۔ قرآن کی یہ تاثیر
ایک امر واقعہ ہے. کیا قرآن کی تاثیر میں تبدیلی آ گئی؟ کیا 1450 سال میں قرآن بدل گیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور کیا صفت اللہ کی بدل گئی؟ خدا نخواستہ صفت میں تغیر کا مطلب ذات میں تغیر، اور ذات میں تغیر ہو جائے تو خدا حادث، اور حادث ہو جائے تو فانی، اور فانی ہو جائے تو سارا قصہ ہی ختم. تو جیسے اللہ کی ذات ذوالجلال والاکرام ہے، ایسے اللہ کی صفات ذات الجلال والاکرام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں اللہ کی صفت کی تجلیاں ہیں. لیکن اچھے سے اچھا کھانا بخار زدہ انسان کے لیے زہر بن جاتا ہے، مزہ بھی بدل جاتا ہے، طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے، کھانے پر الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ کھانے کی خرابی نہیں، طبیعت کی خرابی. طبیعت کی خرابی نے یہ صورتحال بنا دی ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے. شدید نزلہ ہے، ناک بند ہو گئی ہے، اچھی سے اچھی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی. ظاہر ہے کہ یہ بیماری، خوشبو اپنی جگہ پر اچھی اور سب اس سے لطف لے رہے ہیں، لیکن ایک انسان محروم. ایسے ہی حال ہو گیا ہے پوری امت کا. افسوسناک صورتحال ہے. یہ ایک ایسا حال ہے، میں بھی اپنے اوپر گواہ ہوں، علماء بھی بیمار ہو گئے، عوام بھی اور طلباء بھی اور خواص بھی، یہاں تک کہ عرب بھی اور عجم بھی، سب بیمار ہو گئے. اللہ ماشاء اللہ، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو قرآن پاک کا اثر لے رہا ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہو تو دل ان کے کپ کپا جائیں، تھر تھرا جائیں، اور آیتیں قرآن پاک کی ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان میں راج حاصل کرے، ترقی کرتا چلا جائے. یہ قرآن میں اہل ایمان کی پہچان بیان کی گئی ہے. اگر خدا نخواستہ ہماری یہ پہچان نہیں ہے تو انما المؤمنون میں ہم داخل نہیں. اللہ نے جو تعارف کرایا ہے اس تعارف میں ہم داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو تعارف آپ کی عقیدوں کی کتابوں نے کرایا، مفتیوں نے کرایا، مولویوں نے کرایا، انہوں نے اسلام کو بہت ہی زیادہ تنازل کا شکار کر دیا تو آپ داخل ہو گئے، ورنہ اللہ میاں تو داخل کرنے کو تیار نہیں. اللہ میاں تو جو اہل ایمان کی تعریف بتا رہے ہیں وہ تو الگ تعریف. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. اللہ نے وہ بہترین کلام اتارا ہے جو ہم رنگ ہے، ہم آہنگ ہے، اور بار بار پڑھا جاتا ہے، سیری نہیں ہوتی ہے. جب اس کو سنتے ہیں اہل ایمان تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے قلوب میں رقت پیدا ہوتی ہے، خشیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، قرآن پاک کا ذوق حاصل ہوتا ہے. پہلے مرحلے پر ایک محبت اور جلال کی کیفیت ہوتی ہے. یہ قرآن پاک کا تعارف. اگر خدا نخواستہ ہم پر یہ اثر نہیں پڑ رہا ہے تو ہم بیمار ہیں، بخار زدہ ہیں، نزلہ زدہ ہیں، کینسر زدہ ہیں، ایڈز زدہ ہیں، ہم بیمار ہیں. اور ظاہر ہے ہم بیمار ہیں، قرآن بیمار نہیں، اسلام بیمار نہیں، نظام الہی بیمار نہیں، کوئی کمی شریعت میں نہیں. لیکن شریعت پر کیچڑ اچالی جا رہی ہے، شریعت کے خلاف اگر بولا جا رہا ہے تو وجہ اس کی ہے کہ شریعت نظر نہیں آ رہی. شریعت نظر آتی، شریعت دیکھی جاتی، شریعت نافذ ہوتی تو کسی کے منہ میں زبان نہ ہوتی جو شریعت کے خلاف بولتا. لیکن جب شریعت ہی ہوا ہو گئی، شریعت رخصت ہو گئی، یا شریعت ادھوری ہو گئی، یا شریعت کے حصے بکھرے کر دیے گئے، یا شریعت کا کچھ حصہ اچھا ہے، کچھ حصہ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، ٹاٹ کا لباس ہے، اس میں مخمل کے پیوند لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی شکل ہے جس میں انسان بھبوت لگ رہا ہے، چہرے کو اور ہاتھ پیر کو مٹی سے پلید کر دیا گیا ہے، اس لیے انسان غیر فطری محسوس ہو رہا ہے. صورتحال یہی ہے جس کی وجہ سے جو اثر پڑ رہا ہے وہ دوسرا پڑ رہا ہے.
تو نہ قرآن کی ترجمانی، نہ شریعت کی ترجمانی، نہ دین کی ترجمانی، اور پھر رونا یہ کہ پوری دنیا ہمارے خلاف، امریکہ ہمارے خلاف، برطانیہ ہمارے خلاف، فرانس اور جرمنی خلاف، رشیا ہمارے خلاف، اور عرب کے منافق ہمارے خلاف، حکومتیں خلاف، اور سیکولر مزاج کے لوگ خلاف، ہندوستان کا نظام خلاف، یہاں کے فرقے واریت زدہ زہرناک ناگ اور اژدہے خلاف. یہ جو ساری تصویریں کے سب خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مزید یہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، ادھر وہ بات آگے بڑھائی جا رہی ہے، پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے، اور ادھر ہماری پروپیگنڈا مہم ہے ہی نہیں، اور ہے تو سکڑی ہوئی، سمٹی ہوئی، مری ہوئی ہے، تو کوئی تقابل نہیں. وہاں تقابل یہ تھا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے گی تو وہ بات ظاہر ہے کہ غار حرا سے شروع ہوگی، اور غار حرا سے وہ حضرت خدیجہ کے یہاں پہنچے گی، پھر ورقہ کے یہاں پہنچے گی، پھر دار ارقم میں پہنچے گی، اور دار ارقم کے بعد پھر وہ کہاں نظر آئے گی؟ پھر وہ میڈیا کے سب سے بڑے اسٹیشن میں نظر آئے گی، پھر وہ سب سے بڑے ٹیلی ویژن چینل پہ نظر آئے گی، پھر وہ سب سے بڑے ریڈیو اسٹیشن سے سنائی دے گی، پھر وہ سب سے زیادہ دنیا میں معروف اور مشہور جگہ سے سامنے آئے گی، ایسی جگہ سے کہ پوری دنیا کان لگانے پر مجبور ہو جائے. ایک وقت تھا کہ پوری دنیا تک ابھی بات پہنچانے کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن مکہ مکرمہ میں صدا کے لگانے کا وقت آیا تھا، اور یہ کہ 100% لوگوں کی حاضری ہونی ہے. مسئلہ صرف اب دار ارقم کا نہیں رہ گیا، مسئلہ صرف ماننے والوں اور امتیوں کے درمیان کا نہیں رہ گیا، کیونکہ آیا ہے یہ قرآن پاک، اور آئی ہے اللہ کی کتاب پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے، اس لیے پہلے مرکزی شہر میں اس کا اعلان ہونا ہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کے بعد اللہ کے اس حکم کی وجہ سے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، جو حکم دیا جا رہا ہے اب آپ اس کو علل اعلان بیان کیجئے، اس کا اعلان کیجئے، لوگوں کے سامنے اس کو پوری قوت، صراحت اور وضاحت سے پیش کیجئے، اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجئے. بات جب پیش کرنے کی ہوتی ہے اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علل اعلان منتقل کرنا ہے، تو آپ ڈرنے لگتے ہیں، گھبراتے ہیں، 10 باتیں سوچتے ہیں، دماغ آپ کا ادھر ادھر مشغول ہوتا ہے، کیا ری ایکشن ہوگا، کیا اثر پڑے گا، کیا ہوگا. یہ جو ساری باتیں ہیں پہلے ہی مرحلے میں، ابھی چاروں طرف آبادی غیر مسلموں کی ہے اور مسلمان چھوٹی سی تعداد میں ہیں، اس سیکریسی سے ابھی نکلے ہیں، اور اللہ کی طرف سے 3 سال کی اس مدت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بات اس طرح کہیے کہ پورے شہر میں شور مچ جائے، غلغلہ بلند ہو جائے، کوئی محروم نہ رہنے پائے. فاصدع بما تؤمر. تو اب اس حکم کے لیے دماغ میں جو طرح طرح کی باتیں آئیں گی اور دل میں طرح طرح کے خدشات آئیں گے، ان سب کو نکال کے پھینک دیجیے. اعرض عن المشرکین، یہ جو اکثریت ہے، یہ سارے جو غیر مسلم ہیں، ان کی پرواہ مت کیجیے. جب یہ کریں گے، 2 باتیں کہی گئی نا، علل اعلان دعوت حق کو پیش کیجیے، علل اعلان قرآن سنائیے، علل اعلان اللہ کی بتائیے، علل اعلان اپنا تعارف کرائیے، اور ان کی پرواہ مت کیجیے. جب یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ انا کفیناک المستہزئین، تو مذاق اڑانے والوں سے ہم نمٹ لیں گے. پھر یہ ہے، پھر جو مذاق اڑائیں گے، جو پروپیگنڈا کریں گے، جو سازشیں کریں گے، جو فتنے برپا کریں گے، جو گالیاں بکیں گے، ان سے ہم نمٹیں گے. پھر ہم یہ کام آپ کے اوپر نہیں ڈالیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے اور ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم نمٹتے رہیں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کہیں فرمایا کہ ان کے دباؤ میں مت آئیے، ان کی باتوں کو مت مانیے، ان کے سامنے مت جھکیے، ان کی چاپلوسی مت کیجیے، ان کے تلوے مت چاٹیے، ان کی فکر میں مت پڑیے. اللہ ہے آپ کا محافظ،
جب انسان اللہ کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے کہ وہ اللہ جس نے اس کرۂ ارضی کو بنایا اور ایسے لاکھوں لاکھ اور کروڑوں اور اربوں اور خربوں کرے بنائے، ستاروں اور سیاروں کی دنیا ایسی ہے جیسے ریگستان کے ذرات ہیں، یہ ایک ذرہ ہے اس کائنات عظیم کا، اور اللہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک ہے، حکومت کا اور عدل حکومت سے معزول کرنے کا مالک ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے، طاقتیں ساری اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب اس کی طرف نگاہ ہوگی تو ہر چیز ایسی لگے گی جیسے مکھیاں ہوں، مچھر ہوں، کھٹمل ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، کیچوے ہوں۔ قرآن پاک میں یہی بات تو فرمائی گئی۔ جو کچھ بھی نظر آ رہا تھا ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں جو ایک چھوٹی سی تحریک چلا رہے تھے، اس وقت ایک طرف پرشین امپائر تھی، آدھی دنیا کی وہ مالک بنی تھی، ایک طرف رومن امپائر تھی، آدھی دنیا اس کے ہاتھ میں تھی، بڑی طاقتیں تھیں۔ انڈیا بھی اپنے ویدانت کے دور میں تھا، اور ایجپٹ کی بھی پرانی تہذیب تھی، اور بھی بہت سے علاقے تھے، اور بڑی چمک دمک تھی اور بڑے مظاہرے تھے، اور ادھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کام کر رہے تھے، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمام مذاہب پر غالب کرنے کے لیے آپ کو برپا کیا گیا ہے۔ آپ سے یہ بات کہی جا رہی تھی، اسی وقت اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں یہ بات ارشاد فرما رہا تھا کہ ان لوگوں نے جن کے سہارے پکڑ رکھے ہیں اور جو کچھ ان کے مظاہرے ہیں، طاقتیں ہیں، حکومتیں ہیں، فوج ہیں، ہتھیار ہیں، خوب یاد رکھیے کہ ان کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے مکڑی کی۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ اب اگر آپ کا دل اسے نہیں مانتا، یہ بڑے بڑے ہوٹل، 5 اسٹار 7 اسٹار، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے مراکز، کیسے مان لے کہ یہ بکری کی جال ہے؟ اگر آپ یہ نہیں مانتے، آپ کے دل میں خدشات ہیں، تو خدا کی قسم آپ مسلمان نہیں، پھر آپ مومن نہیں، پھر آپ قرآن کے کافر، اللہ کے منکر، نبی کے منکر ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت جو کہہ رہی اسے ماننا پڑے گا، نہیں مانتے تو جہنم میں جاؤ، کوئی پرواہ نہیں اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب فرمایا لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة عند الله تعالى لما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر یہ ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا، لیکن اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، اس لیے خدا نے موقع دے رکھا ہے، کھاؤ پیو مستیاں کرو۔ تو اگر یہ نہیں مانتے، آپ کا دل اسے نہیں مانتا، تو اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ ابھی آپ کا ایمان ہی نہیں صحیح۔ آپ اگر مدرسے کے طالب علم ہیں تو غیر مومن استاد ہے، تو غیر مومن صوفی ہے، تو غیر مومن امام ہے، تو غیر مومن آپ کچھ بھی ہیں، اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک نبی پاک علیہ السلام کے اس قول پر ایمان نہیں ہوگا اور اللہ کے سورۃ العنکبوت میں اس بیان پر ایمان نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ بات جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، آنکھوں کا مشاہدہ کچھ اور ہے، لیکن اللہ جس نے خربہ خرب دنیایں اس سے بڑی بنائی ہیں۔ سائنس کا ایک طالب علم جو ایسٹرونومی کے بارے میں پڑھتا ہے، وہ ابتدائی کلاسز میں یہ جانتا ہے کہ اس دنیا سے بڑی دنیایں خربہ خرب یعنی ان گنت ہیں، گنتی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اسی عالم میں۔ جنت کی بات الگ ہے، جنت تو ورے اور پرے ہے، یہ ایک عالم، یہ کائنات، جس کائنات میں سورج بھی اور چاند بھی اور مریخ بھی اور عطارد بھی اور کون کون سے جانے پہچانے سیارے اور کون سے غیر جانے پہچانے سیارے ہیں جن کے بارے میں سائنس کا سبق بتاتا ہے، صرف انہی کو سامنے رکھا جائے تو یہ دنیا ذرے کے برابر نہیں، اور اس کے ماورا کے بارے میں نبی کے بیانات اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی بنیاد پر مانا جائے تو ذرے کا لاکھواں کروڑواں اربواں خربواں حصہ بھی نہیں۔ یہ واقعہ ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، یہ محض عقیدہ نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مشاہدے میں آ گئی۔ اس لیے اس حیثیت سے جب مانا جائے گا تبھی صحیح معنی میں ایمان ہوگا۔
ایسی شکل میں جب قرآن پاک کو اس ایمان کے ساتھ پیش کیا جائے گا تو پھر قرآن پاک پتھروں کو توڑ دے گا اور دریاؤں کو پایاب کر دے گا اور دلوں کو تسخیر کر لے گا اور حکومتوں کو زیر کر دے گا اور زمین سے آپ کو اٹھا کر فضاؤں میں اور آسمانوں میں منتقل کرے گا. ایک ایسی طاقت پیدا ہوگی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے سعد ابن ابی وقاص کو دی تھی, خالد ابن الولید کو دی تھی, ابو عبیدہ ابن الجراح کو دی تھی, جو طاقت اللہ نے فاتحین کو عطا فرمائی تھی. کل تک جو بکریاں چرا رہے تھے, قرآن نے ان کے اندر ایسا اعجاز پیدا کیا, ایسا انقلاب پیدا کیا کہ اب یہی وہ افراد تھے جو کل تک مکے میں اور مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ السلام کی کچی مسجد میں, جس کی چھت بھی پتوں سے بنی ہوئی تھی, رہ رہے تھے. اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ابھی 10-15 سال بھی نہیں گزرے کہ وہ ایران کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, وہ پیلسٹائن اور سیریا کو فتح کر رہے ہیں, وہ مصر سے اسپین تک جا رہے ہیں. کیا انقلاب آیا؟ یہ انقلاب قرآن کے ذریعے آیا اور نبی کے ذریعے آیا. نبی نے قرآنی تربیت فرمائی. قرآن اصل معجزہ ہے اور نبی کی ذات خود معجزہ ہے, تو لہذا قرآن کا معجزہ اور نبی کا معجزہ, یہ دونوں معجزے مل گئے. اب جس شخص نے بھی ان معجزوں کو اخذ کر لیا, جذب کر لیا, پی لیا, اندر لے لیا, پھر اللہ تعالیٰ اس پر بھی معجزانہ اثرات ڈال دیتا ہے. پھر اس سے بھی کرامات ظاہر ہوتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ بھی بڑے بڑے واقعات وابستہ ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دور کے لیے حجت بنا دیتا, اس سے اصلاح و تجدید کا کام لیتا, اس کو ایک غیر معمولی طاقت عطا فرما دی جاتی ہے, اس کے باطن کو روشن کر دیا جاتا ہے, اس کے دماغ کو منور کر دیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, نیچے سے نہیں آتی. یہ زمین سے پودوں کی طرح نہیں اگتی ہیں, یہ زمین کے خزانوں سے لوہے اور سونے کی طرح نہیں نکالی جاتی ہیں. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ملائے اعلیٰ میں طے ہوتی ہیں, مقربین بارگاہ میں طے ہوتی ہیں. پہلے فرشتوں کو بتائی جاتی ہیں, بلکہ جبرائیل امین کو بتایا جاتا ہے, وہ فرشتوں کو بتاتے ہیں, فرشتے نیچے کے فرشتوں کو بتاتے ہیں, پھر انسانوں کے قلوب میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے. ترتیب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے چیز آتی ہے, پھر نیچے سے اعمال اوپر جاتے ہیں. جتنے بھی انبیاء بنے, جتنے رسول بنے, اوپر سے بنے, کوئی نیچے سے نہیں بنا. وحی اوپر سے آیا, جبرائیل اوپر سے آیا, مقربین بارگاہ سے رابطہ ہوا, لوح محفوظ سے رابطہ ہوا, نظام الہی سے رابطہ ہوا. تو وہ معمولی سا بندہ, گوشت کا, پوست کا, ہڈی کا, پٹھے کا, ایک معمولی سا انسان جو ذی حیات ہے, ویسے ہی جیسے بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, اس کے بھی گوشت, پوست, ہڈی, پٹھے, اس کے بھی یہی, یہ بھی ایک حیوان ہے. اس کو منطق والے کہتے ہیں حیوان ناطق, لیکن قرآن اس کو حیوان ناطق نہیں کہتا, اس کو انسان مکرم کہتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, وہ اس کو احسن تقویم میں اور اس کے سانچے میں ڈھالا جانے والا وجود کہتا ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ اشرف المخلوقات, یہ بلند ترین انسان, یہ اللہ کا محبوب, یہ فرشتوں کا محبوب, یہ زمین پر اللہ کا نمائندہ, یہ اللہ کا سپاہی, یہ اللہ کا کبھی فرستادہ ہوتا ہے اور کبھی فرستادے کا فرستادہ ہوتا ہے اور کبھی اللہ کے فرستادوں کا امتی ہوتا ہے. جس حیثیت سے بھی اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے, وہی تعلق ہے جو اسے قوت دیتا ہے, وہی تعلق ہے جس سے اس کو علم ملتا ہے, وہی تعلق ہے جس سے الہام ملتا ہے, وہی تعلق ہے جو اس کو اٹھاتا ہے. اس پر یقین کے ساتھ جب کام ہوگا, نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے, والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جن لوگوں کے درمیان تفسیر کا سبق اور حدیث کا سبق اور تصوف کا سبق اور تلاوت آیات کا سبق پڑھانے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے, فرمایا جا رہا ہے وہ لوگ ہیں جو پہلے بڑی شدید گمراہی میں مبتلا تھے, یعنی غیر مسلم تھے, مشرک تھے, ملحد تھے, کمیونسٹ تھے, لبرلسٹ تھے, آزاد خیال تھے, بگڑے ہوئے تھے, فحاش تھے, عیاش تھے, کچھ بھی کہہ لیجیے, ان کے جو بھی نام لیجیے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے مدرسے کے طلباء کے لیے، خانقاہ کے مسترشدین کے لیے، اور مسلم محلوں کے لیے، اور جناب رمضان کی تراویح کے لیے، اور قرآن کے مقابلے کے لیے، اور مختلف قسم کے روایتی جلسوں کے لیے بھیجا گیا تاکہ اچھے امتی بن جائیں، نیک لوگ زیادہ نیک ہو جائیں، متقی اتقا بن جائیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا۔ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو فی ضلال مبین ہے، انہیں ضلال سے نکالنے کے لیے پہلا کام قرآن سنانا، ضلال سے نکالنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جو طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ ضلال میں نہیں تھے، ان کے ماں باپ اچھے، انہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کے لیے بھیجا، ناظرہ کے لیے بھیجا، عربی پڑھنے کے لیے بھیجا، ماں باپ ہدایت یافتہ، بچے ہدایت یافتہ اور نیکی کے راستے پہ پہلے سے پڑے ہوئے، بچپن سے ان کے سب سے پہلے پیدائش کے بعد کان میں اذان دی گئی اور اقامت کہی گئی، عقیقہ ہوا اور کیا کیا ہوا۔ تو اسلامی ماحول کے لوگ ہیں، اسلامی ماحول کے لوگوں کو صرف پڑھانا یہ وہاں نہیں بتایا جا رہا۔ وہاں بعثت کے بارے میں جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ قرآن سنانا ہے تمام انسانوں کو، پھر تزکیہ کرنا ہے تمام انسانوں کا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ آج ہمارے یہاں تزکیے کے نام پر چھوٹی چھوٹی خانقاہیں ہیں، جہاں کوئی بھی بزرگ اپنے سلسلہ طریقت کی بنیاد پر کچھ رسمیں اختیار کر کے کچھ ذکر و اذکار کراتے ہیں، اور وہ سب کا الگ الگ حلقہ اور چھوٹا سا ایک حلقہ۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف جب یہ ہوتا ہے تو دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ لاکھوں کے مجمع میں اور بڑے بڑے پارکوں میں جے گرو دیو، روی شنکر اور فلاں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے وید کی باتیں، کچھ نکتے، کچھ پاکی کی باتیں، کچھ اچھی باتیں، کچھ یوگا کی باتیں بتا رہے ہیں، اور ان میں مسلمان بھی ہیں اور بہت سے عیسائی بھی ہیں، دور دراز سے امریکہ سے اور کہاں سے سائیں بابا کے پاس آ رہے ہیں، یا کمبھ میلے میں جا رہے ہیں، یا کسی بھی پنڈت کے پاس آ رہے ہیں، گھیرے ہوئے رنگ کے کپڑے بھی پہن رہے ہیں، سر بھی مڈا رہے ہیں، چوٹی بھی رکھ رہے ہیں، تو ان کے پاس عام دعوت ہے اور عام خطاب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کو بھی خطاب کر رہے ہیں، اور ان کے مجموعوں میں مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی ہیں۔ تو اب ان کی دعوت عالمی ہو گئی، جبکہ ان کے پاس تو نبوت اور رسالت کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، اور جن کو اسی لیے اٹھایا گیا تھا انہوں نے اپنے کو محدود کر لیا، ہر طرف دیواریں کھڑی کر لی، ایسا جیسے بھائیوں میں جھگڑا ہوا تو آنگن بٹ گیا، کمرے بٹ گئے اور بیچ میں دیواریں کھڑی کر دی گئی۔ ایک ایسی صورتحال اس امت نے اختیار کر لی۔ اس کے ہی وہ نتائج ہیں جن کے بارے میں آپ آج سن رہے ہیں کہ شام تباہ کر دیا گیا، عراق توڑ دیا گیا، 10 لاکھ آدمی شام میں ابھی 5 سال میں مارے گئے، عراق میں 15 لاکھ صدام کے خلاف جب حملے کیے گئے تو مارے گئے، افغانستان میں 15 لاکھ کے قریب لوگ شہید کیے گئے، عراق اور لیبیا میں مسلسل قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے۔ یمن کا حال یہ ہے کہ اب تو لگتا ہے کہ بھوکمری سے مار دیا جائے گا، قحط سے مار دیا جائے گا۔ وہ یمن کے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا مرکز ایمان تھا کہ یمن کے جو لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے اتنا شاندار استقبال فرمایا، اور فرمایا اتاکم اہل الیمن ارق افئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية۔ کیا زبردست تعریف آپ نے اہل یمن کی فرمائی تھی، اور آج کیا حالت ہو رہی ہے کہ محلوں کے محلے ملبے میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ننھے منھے بچوں کا یہ حال ہے کہ ان کی پسلیاں نظر آ رہی ہیں، بوڑھے لوگ سر چھپانے کی جگہ نہیں پا رہے ہیں، بے شمار عورتیں ہیں، پردہ نشین عورتیں جو سڑکوں پر ہیں، فٹ پاتھ پر ہیں۔ یہ سارا منظر ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ لگتا ہے کہ قیامت بس سر پہ آ گئی ہے، لگتا ہے کہ شاید دجال بس ظاہر ہونے ہی والا ہے، لگتا ہے کہ بس اب بساط لپیٹ دی جائے گی، حالت ایسی لگتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں تو ہدایت یہ ہے کہ کام کرو، مرتے دم تک کرو، اور وہ کرو جو پیغمبروں نے کیا اور آخری نبی نے کیا۔
اس امت کو کام دیا گیا، اس امت کو خرافات میں نہیں ڈالا گیا، اس امت میں بے امیدی نہیں پیدا کی گئی۔ یہ امت یاس اور قنوطیت کی امت نہیں ہے، یہ امت وہ ہے جو امیدوں کی امت ہے، یہ امت وہ ہے جو ترقی کرنے والی ہے۔ اس لیے اس کو اپنا کام کرنا ہے جو چھوڑ دیا، جو کام ایک مدت سے چھوڑ دیا گیا۔ ایک تو وہ کام ہے کہ اسی کے ساتھ نصرت جڑی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے اور اللہ کا کلمہ بلند کرو گے اور توحید کی صدا لگاؤ گے اور نبی کا تعارف کرو گے اور قرآن کو پیش کرو گے اور شریعت کی دعوت کھلا تمام انسانوں کو دو گے، تب اللہ مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ کا ترجمہ مختصر سے لوگ کر دیتے ہیں اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اور کوئی اس کو منطبق کر دیتا ہے تبلیغی نقل و حرکت پر، کوئی منطبق کر دیتا ہے لٹریچر پر، کوئی منطبق کر دیتا ہے مدرسوں کے درس و دروس پر، کوئی منطبق کر دیتا ہے خانقاہ کے الا اللہ پر، اس پر منطبق کر کے چھٹی پا لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بھائی ان تنصر اللہ کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو مکی زندگی کے 13 سال کو دیکھنا ہوگا، مدنی زندگی کے 10 سال کو دیکھنا ہوگا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو دیکھنا ہوگا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے عمار کو، یاسر کو، خبیب کو، خباب کو، بلال کو، زید کو دیکھنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کو دیکھیں گے، ان کے آئینے میں اپنے کو دیکھیں گے، تب آیت کا مطلب معلوم ہوگا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے دین کی نصرت کرو گے۔ مکی دور کے حالات ہوں گے تو ان کے مطابق کرو گے، اور مدنی دور کے حالات ہوں گے تو ان کے مطابق کرو گے، اور دین میں قطر بےمت نہیں کرو گے، کوئی کمی نہیں کرو گے، اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کرو گے۔ اگر اس طرح کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے ینصرکم، وہ مدد کرے، وہ مدد فرمائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، قانون ساز اللہ ہے، پروردگار اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، رب کے سب معنی جو یہ کہتے ہیں اور اسی پر جمتے ہیں، ادھر ادھر ڈھیل مل یقین نہیں ہوتے، نہیں ڈگمگاتے، نہیں پھسلتے، پارٹی نہیں بدلتے، ادھر ادھر نہیں جاتے، حزب اللہ کو چھوڑ کر حزب الشیطان میں داخل نہیں ہوتے، ان کے لیے فرمایا گیا۔ ان کا حال یہ ہے کہ موسم دیکھتے ہیں، جیسا موسم بدلتا ہے ویسے کپڑے بدلتے ہیں، جیسی دنیا چلتی ہے ویسے چلتے ہیں۔ یہ منافق لوگ ہیں، بے دین، بے ایمان، دنیا دار، مادہ پرست، فرشتوں کے ملعون اور اللہ کی لعنت کے مستحق۔ ان کا ایمان نہیں۔ مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اللہ کے نظام پر اور پیغمبروں پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور تقدیر پر اور آخرت کے دن پر یقین کامل رکھے۔ مومن وہ ہے۔ فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا اللہ کہتے ہیں وسیع معنی میں، اس پر ڈٹتے ہیں، جمتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے، ظاہر ہے کہ فرشتے لاؤڈ اسپیکر میں تو نہیں کہتے، انسانی آواز میں نہیں کہتے، لیکن فرشتے باطن میں، دل میں ایسی ہمت پیدا کرتے ہیں، دماغ میں ایسی روشنی پیدا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے اثرات انسان کے باطن پر ایسے پڑتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرو، مت رنج کرو، ڈر دل سے نکال دیتے ہیں، حزن کی کیفیت نکال دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ابشروا، خوشخبریاں حاصل کرو، اور پھر یہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارا کام بنائیں گے اور آخرت میں۔ صرف یہ نہیں کہ بھئی اچھا کام کرو جنت ملے گی، آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں صرف یہ نہیں فرمایا،
تو جو لوگ عمل کی جزا صرف آخرت بتاتے ہیں وہ غلط بات کہتے ہیں، ذہن سازی صحیح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ دنیا کی عزت ملے گی، شوکت ملے گی، وجاہت ملے گی، طاقت ملے گی، سلطنت ملے گی، پہلے یہ دنیا پہلے آخرت بعد میں۔ مسئلہ زندگی کا ہے، موت کے ماں باپ کا مسئلہ دوسرا ہے۔ تو پہلا اثر جو پڑتا ہے وہ کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ فرمایا کہ اگر یہودیوں نے صحیح معنی میں حضرت موسیٰ کی نبوت اور رسالت کو مان کر تورات پر عمل کیا ہوتا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مان کر انجیل پر عمل کیا ہوتا، اور اب مسلمان اور پوری دنیا انسانیت قرآن پر عمل کرے تو اوپر سے بھی کھائیں گے اور نیچے سے بھی، یعنی اوپر سے بھی برکتیں اتریں گی اور نیچے سے بھی نکلیں گی۔ یہ قرآن میں فرمایا جا رہا ہے، یہ تو نہیں فرمایا گیا کہ ایسا کریں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ بھائی جنت میں تو انتقال کے بعد انشاءاللہ جائیں گے، لیکن انتقال اتنی جلدی چاہتے ہیں کیا؟ اللہ نے زندگی دی ہے، کسی کو 100 سال کی ہو، 90 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، کم و بیش، یہ جو زندگی ہے اس زندگی کو کیوں دیا ہے؟ اس زندگی کو غلبہ اسلام کے لیے دیا ہے، اس زندگی کو توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے دیا، اس زندگی کو انبیاء کرام اور خاتم النبیین کے نہج پر چلانے کے لیے دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ پہلے دنیا ہے، فرمایا ہم تمہارے ولی ہیں، دوست ہیں، کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں، دنیا میں پہلے۔ یہی بات فرمائی گئی اننا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ہم اپنے پیغمبروں کی مدد دنیا میں بھی کرتے رہے، اور جو ایمان لانے والے ہیں دنیا میں بھی ان کی مدد کی اور کریں گے، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، لیکن دنیا کی مدد پہلے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ملحد، کافر، مشرک، دشمن اکثریت کے بیچ میں جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، گشت کرتے تھے، تو اس گشت میں یہ نہیں کہتے تھے کہ نماز پڑھیے اور وقت لگائیے اور دین کی دعوت کا اہتمام کیجیے اور اپنی اصلاح کیجیے تو اللہ آپ کو جنت دے گا، صرف یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کلمۃ تقولونها تملکون بها العرب والعجم۔ میں جو دعوت لے کے آیا ہوں میں کہتا ہوں اللہ کو ایک مانیے، مجھے رسول مانیے، قرآن کو تسلیم کیجیے، اسے آپ تسلیم کر لیں گے تو عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ آپ مکہ مکرمہ میں یہ کہہ رہے تھے لوگوں سے، حیات الصحابہ میں پڑھ لیجئے، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ان روایتوں کو پڑھ لیجئے، ایک روایت نہیں ہے، کئی روایتیں جن میں یہ بات آپ کہہ رہے تھے، یعنی اسلام لانے کی جب دعوت دے رہے تھے تو فرما رہے تھے عرب و عجم کے مالک بنو گے، اور اس میں کوئی شک نہیں جن سے آپ یہ بات کہہ رہے تھے ان میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان و علی تھے، سعد تھے، خالد تھے، یہ افراد مکہ مکرمہ میں تھے، کوئی ایمان پہلے لایا کوئی بعد میں لایا۔ کیا واقعہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پرشین امپائر اور رومن امپائر کو فتح ہوتے ہوئے اسلام کے زیر نگی آتے ہوئے نہیں دیکھ لیا؟ جو بات آپ مکہ میں فرما رہے تھے چھوٹی سی اقلیت کے بیچ میں، وہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے 10-15 سال میں دیکھ لی۔ بس اسی طرح اے نوجوانوں طے کر لو کہ اسلام کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرنا ہے، تعارف کرانا ہے اس کو پیش کرنے کی بات اس طرح سوچو کہ سب طرف مکڑی کے جالے ہیں، مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، اور ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، پستیاں ہیں، تنزل ہے۔ مت آنکھوں کو خیرہ کرو کسی اعلیٰ بلڈنگ سے، کسی عمدہ کار سے، کسی شاندار سڑک سے اور سلطنت کے مظاہر سے اپنی آنکھوں کو خیرہ مت کرو، یعنی تمہاری آنکھوں میں وہ کھپ جائے اور تمہارے اندر اس کا روب پیدا ہو جائے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو سمجھو کہ تمہارے ساتھ شیطان ہے، اگر ایسا ہونے لگے تو سمجھو کہ ایمان رخصت ہو رہا ہے۔
اس لیے مت متاثر ہو اور بات کہو، کھل کر کہو، حق کی کہو، سب کے سامنے کہو، منافقوں کے سامنے کہو، کافروں مشرکوں کے سامنے کہو، اور دعوت ان کے سامنے پیش کرو، صاف پیش کرو۔ جب یہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور بہت بڑے پیمانے پر آئے گی، اور وہ تبدیلیاں آئیں گی جن کی بشارت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی کہ ستکون الخلافۃ بعدی 30 سنة ثم ملک ورحمۃ ثم ملک عضوض ثم تعود الخلافۃ الراشدہ ثم جبریۃ ثم تكون الخلافۃ الراشدہ او تكون خلافۃ علی منہاج النبوہ۔ فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی، پھر ملوکیت کا دور آئے گا جو ہمدردانہ ہوگا، پھر وہ ملوکیت آئے گی کہ جو کاٹ کھانے والی ہوگی، پھر اس کے بعد دور آئے گا جبر کا، ظلم کا، قہر کا، اس کے بعد پھر خلافت راشدہ آئے گی۔ یہ ثابت حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور وقتاً فوقتاً اصلاحی اور تجدیدی کوششوں کے ذریعے بھی دنیا بدلتی رہی ہے، حالات کروٹ لیتے رہے ہیں، رات کے بعد صبح ہوئی ہے، صبح کے بعد رات ہوئی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ لیکن آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہر نوجوان طے کر لے کہ گجراتی زبان میں مسلسل اسلام کا تعارف کرانا ہے، میسج دے کر کرانا ہے، زبان سے کہنا ہے، قلم سے لکھنا ہے، اخبار میں لکھنا ہو سکے تو لکھنا ہے، یا نیٹ کے ذریعے سے بات منتقل کر سکتے ہیں تو کرنا ہے، ملاقاتیں کرنا ہے، اسلام کے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، رفاہی کام کرنے ہیں، لیکن بات پہنچا کے رہنا۔ یہ بات انشاءاللہ اب طے کر لینی چاہیے۔ بہت وقت گزرا، ہم لوگوں کی کوتاہی کے نتائج آج ہمارے سامنے اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے اور سخت ہو رہی ہے، لہذا اجتماعی توبہ کرو اور نبی کے نہج کو پھر سے اختیار کرو، اور پھر سے میری دعوت کو تازہ کر دو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ پر عمل کرو، اللہ کی طرف بلاؤ، آپس کے تفرقے مٹا دو، کیونکہ آپس میں لڑو گے جھگڑو گے تو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فرمایا کہ جھگڑو گے آپس میں تو تم ناکام ہو جاؤ گے، پسپا ہو جاؤ گے، ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی۔ یہ بات اللہ نے پہلے سے فرما دی، تو آپس میں تفریقہ بھی نہیں پیدا کرنا ہے، اور دعوت کا کام پوری انسانیت کے درمیان کرنا ہے، اور سب تک قرآن پہنچانا ہے، اس کے بعد تفسیر پہنچانی ہے، حدیث سب تک پہنچانی ہے، اور اخلاق اور اعلیٰ آداب سب تک پہنچانے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اسی مقصد کے لیے ہوئی۔ دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر وہ طاقت، وہ ہمت، وہ قوت عطا فرما دے کہ ہم پیغمبر کے قریب ہو جائیں اور ان کے نہج پر کام کریں۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے قرآن پاک کے نور کے لیے ہمارے سینے کھول دے۔ اے اللہ اپنا نور ہمارے دماغوں میں، دلوں میں، نفسوں میں، روحوں میں، جسم کے ریشے ریشے میں داخل فرما۔ اے اللہ ہم کو ہر طرح کی تاریکی سے، پستی سے، تنزل سے، انحطاط سے نکال کر عروج عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ہمتوں کو بلند فرما۔ اے اللہ ہماری ہمتوں کو بلند فرما۔ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کے صحیح نہج کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ ماحول عطا فرما دے جس میں تیری دعوت کی بلند صدا لگائی جائے، اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فاصدع بما تؤمر کی پھر نقل کی جائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے
ہمارے ہاتھ میں تمام ذرائع ابلاغ اللہ مسخر فرما دے اور پھر ان کو استعمال کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے. اللہ پوری دنیا انسانیت پر نبی کی، قرآن کی اور تیری ذات کی اور تیری شریعت کی حجت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام غلط فہمیوں کو، بدگمانیوں کو دور کر کے سب کو یہ بتانے کی توفیق عطا فرما کہ سب ایک مالک کے، ایک رب کے، ایک ایشور کے بندے ہیں اور سب ایک باپ اور ماں کے بیٹے ہیں، اور تمام لوگوں کے درمیان برادری واد اور فرقے واریت کو ختم کر کے انسانی بھائی چارے اور آپس کے انسانی تعلقات کی بنیاد پر تمام لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے اور ایک آخری نبی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کے طلباء کو، عام نوجوانوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اس دین متین کا صحیح ذوق عطا فرما، شوق عطا فرما، اور اس دنیا غنی کی محبت دل سے نکال کر اپنی رضا کی محبت، جنت کی محبت، اپنے فرشتوں نبیوں کی محبت، اپنی کتابوں کی محبت نصیب فرما. اور اللہ ان کی خاطر اپنے مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنا دماغ، اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اے اللہ فرشتے ہم پر اتار دے جو ہمارے اندر یہ بات داخل کر دیں کہ مت ڈرو، مت خوف کرو، مت رنج کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اے اللہ اپنی ولایت عطا فرما، اپنی معیت عطا فرما، اپنی نصرت عطا فرما، اپنی تائید عطا فرما. اے اللہ ہم گئے گزروں کو، گرے پڑوں کو، گناہ کاروں کو، اے اللہ ہم ایسے کہ جو مٹی کے برابر ہے، مٹی سے پیدا ہوئے مٹی میں جائیں گے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ روحانیت عطا فرما، وہ ذہانت عطا فرما، وہ نورانیت عطا فرما، وہ اپنی ذات سے تعلق عطا فرما، اور اپنے نبی کی وہ محبت عطا فرما، اور صحابہ سے تعلق عطا فرما، اور مصلحین و مجددین کے طریقہ کار عطا فرما کہ اللہ اس کے نتیجے میں ہم تیرے بن جائیں، تو ہمارا بن جا. اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ استغفار کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کا صحیح ذوق و شوق عطا فرما. اے اللہ اپنے ذکر کو ہمارے دل میں بٹھا دے، ذہن میں سجا دے، زبان کو تر اس کے ذریعے فرما دے. اے اللہ میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی یاد ایسی عطا فرما جو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، چلتے، پھرتے ہم وقت وہ ہمیں ایک مشعل کی طرح روشنی دیتی رہے. ایسی یاد عطا فرما جس سے باطن جگمگا جائے، ایسا ذکر عطا فرما جس سے زبان نورانی ہو جائے، ایسا ذکر عطا فرما جس سے تیری معیت حاصل ہو جائے، ایمان شہودی نصیب ہو جائے. ایسا اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں کے طفیل و تصدق میں ہماری دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا حضرت کی راحت کو اپنے مسافر کی خواہش پر مقدم رکھتے ہوئے راستہ دے دیں.